اس پر گفتگو کرنا۔ لیلۃ النصف من شعبان کے اعتبار سے صرف ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس حدیث کا نمبر ہے 1388 1388، اور امام بیہقی نے اس کو شعب الایمان میں نقل کیا ہے، اور شعب الایمان میں اس کا نمبر ہے 3822 3822 حدیث کا نمبر ہے۔ اسی طریقے سے امام منذری نے اس حدیث مبارکہ کو الترغیب و ترہیب میں بھی نقل کیا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی جناب حیدر کرار مولا کائنات خیبر شکن حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جناب حیدر کرار ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ آپ نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، فقوموا لیلہا، تو اس کی رات میں قیام کرو، اللہ کی عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں یعنی جو اگلا جو 15واں دن ہے اس میں نہ روزہ رکھو، فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، اللہ جل مجدہ الکریم اس رات میں سورج کے غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی جانب نزول اجلال فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو جو حدیث مبارکہ 2-3 حدیث سنائی تھی، ان میں یہ تھا کہ ان اللہ تعالی یطلع، اللہ جل مجدہ الکریم اس رات کو اپنی خاص تجلی فرماتا ہے، خاص توجہ فرماتا ہے آسمان دنیا پر۔ تو اس پر میں نے آپ کو شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ویسے تو اللہ جل مجدہ الکریم ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، لیکن پورے سال کی راتوں میں جو اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے وہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے، اپنی خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ لیکن لیلۃ النصف من شعبان میں یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم کی تصریح بھی آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ اس رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ غروب شمس کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ تو اس بات کو شیخ محقق نے ما ثبت بالسنہ فی ایام السنہ میں بغیر کسی تصریح کے لکھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ الکریم اس رات میں غروب شمس کے ساتھ ہی، جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ جل مجدہ الکریم آسمان دنیا کی جانب نزول اجلال فرماتا ہے۔ تو اس کی تصریح مولا علی سے آ گئی، یعنی اس کی صراحت، تصریح سے مراد یہ کہ وضاحت۔ مولا علی نے فرمایا کہ فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، اللہ جل مجدہ الکریم اس رات کے غروب ہوتے ہی، سورج کے غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی جانب نزول اجلال فرماتا ہے، اپنی خصوصی توجہ فرماتا ہے، یا یوں کہیے کہ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے اپنی رحمتوں کے دروازے مزید کشادہ فرما دیتا ہے، اور اپنی نعمتوں اور وسعتوں کے دروازے مزید کشادہ فرما دیتا ہے اس رات کو سورج کے غروب ہوتے ہی۔ ہوتا کیا ہے؟ فرمایا فیقول، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جیسے ہی غروب شمس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی توجہ فرما کر ارشاد فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کیا مجھ سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کروں؟ الا مسترزق فارزق لہ، کیا کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا فرماؤں؟ الا مبتلا فاعافی لہ، کیا کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے میں اس کی پریشانی کو ختم کروں؟ الا قضا حتی یطلع الفجر، کیا کوئی یہ مانگنے والا ہے، کیا کوئی یہ مانگنے والا ہے، کیا کوئی یہ مانگنے والا ہے؟ اس طرح طویل جو ہے مولا کائنات نے فہرست بیان فرمائی، اور فرمایا حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے
ندا کی جاتی رہتی ہے۔ اس روایت کی سند پر امام محمد بن عبد الباقی شرح الزرقانی میں صفحہ نمبر 561 پر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے کئی شواہد ہیں، اور آگے فرماتے ہیں لیس فیہ کذاب ولا وداع وَلَهُ شَوَاهِدُ تَدُلُّ عَلَىٰ ثُبُوتِ أَصْلِهِ، کہ اس حدیث کے اندر کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہے، نہ کوئی حدیث گھڑنے والا آدمی ہے، اور فرمایا کہ اس حدیث کے بہت سارے شواہد ہیں، یا دیگر حدیث بھی جو اس پر دلالت کرتی ہیں، شواہد اس کو کہتے ہیں، کہ بہت ساری حدیث اور بھی ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ حدیث اس اعتبار سے درست ہے کہ اس کے شواہد موجود ہیں۔ یہ امام زرقانی نے امام محمد عبد الباقی نے شرح الزرقانی، جن کو امام زرقانی کہتے ہیں، اس میں آپ نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی